امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں، ایک شخص نوجوان آیا، کہتے جی امام صاحب آج کے بعد میں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، آج تو میرا توکل پوری پیک کے اوپر ہے۔ آج میں جنگل کے اندر گیا تھا، ایک معاملہ دیکھ کے آیا ہوں۔ کہتے میں پہاڑ کے اوپر گیا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک اندھی اور ٹانگوں سے معذور لومڑی پڑی ہوئی ہے۔ ایک شیر آتا ہے جس نے شکار کیا، گوشت خود کھایا، کھانے کے بعد جو بچا ہوا گوشت تھا لے کے گیا پہاڑ کے اوپر، اس لومڑی کو دیا، اس نے کھایا۔ کہتا جی میرے دل نے گواہی دی اگر رب پہاڑ کی اس چوٹی کے اوپر جنگلوں کے اندر اس لومڑی کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی رزق دے گا۔ امام صاحب پھر امام صاحب تھے، فقہ و بصیرت کے امام صاحب فرماتے ہیں بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ پھر واقعہ سناتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں تو نے ایک چیز دیکھی ہے دوسری نہیں دیکھی۔ او خدا کے بندے، تو نوجوان ہے، ہاتھ پاؤں ہلا، تو اس لومڑی اندھی لومڑی سے توکل سیکھ کے آ گیا ہے، تو نے شیر کا اس کو کھانا دینا نہیں سیکھا۔ تو لومڑی جو بننا چاہتا ہے تو شیر بن، خود بھی کھا، لوگوں کو بھی کھلا، خود بھی کمائی کر، اپنے لیے اسباب پیدا کر، اور ضرورت مند ہوں گے کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے سے بہتر ہے کہ تو کسی اور کو جو ہے وہ اس کے منہ میں رزق ڈال۔ محنت کریے، محنت کے عادی بنائیے اولاد کو بھی اور خود بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی آر محسوس نہیں کی کہ آج میرے پاس کچھ ہے نہیں، کیا کروں، بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ علامہ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں بسند صحیح اس واقعے کو نقل کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات یہودی کے ہاں محنت کر رہے ہیں، یہودی کے ہاں، ہم تو ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں، باس بھی مسلمان ہوتا ہے، مینیجر مسلمان ہے، سپروائزنگ کرنے والا مسلمان ہے، ملازمت کرنے والے مسلمان ہیں، ایک کلمے کو پڑھنے والے، ایک نبی کے ماننے والے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ہاں مزدوری کر کے، رات بھر محنت مزدوری کر کے فجر کے بعد آئے، دن چڑھ رہا ہے، سورج کی کرنیں بلند ہوئیں، آ کے کھانے کو بیٹھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد جو جناب علی کے حصے میں کھانا آتا ہے وہ 2 روٹیاں ہیں۔ ابھی کھانا رکھ کے بیٹھے ہیں، کھانا شروع نہیں کیا، دروازے پہ نوک ہوتی ہے، دروازہ دستک دیا گیا، پوچھا کون؟ علی میں سوالی ہوں، اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ ساری رات کی محنت مزدوری کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 روٹیاں حصے میں آئی تھیں، دونوں اٹھا کے اس کو دے دیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وہ یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ خود محنتیں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ہے، نبوت ملی، یہ اہم ذمہ داری جب ڈالی گئی، نبی کریم علیہ السلام پریشان ہوئے، آئے سیدہ خدیجہ کے پاس، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اللہ کے رسول آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، غریبوں کی مدد ہی نہیں کرتے بلکہ غریبوں کو کما کے دیتے ہیں، جو کما نہیں سکتے آپ کما کے ان کو کھلاتے ہیں۔ یہ نبیوں کا پیشہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 10 سال شعیب علیہ السلام سے ایگریمنٹ کیا، کس چیز پہ؟ بکریاں چرانے پہ۔ جب انبیاء کو محنت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے تو پھر میرے اور آپ کے لیے کون سی ایسی آر ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنا ساز و سامان اٹھایا، بازار کی طرف نکلے، کسی یہودی نے دیکھ کے تانا دیا، کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھو تمہارا خلیفہ محنت مزدوری کے لیے جا رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا عمر کو ساتھ لیا، دوڑ کے آئے، امیر المؤمنین کدھر جا رہے؟ کہا محنت مزدوری کرنے جاتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو محنت مزدوری کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تو پھر ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، محنت مزدوری کرنی چاہیے، کوشش کریں اپنی قابلیت کے لحاظ سے، ملازمت کر سکتے ہیں تو کریں، کاروبار کر سکتے ہیں تو کریں، آپ کے کاروبار میں اللہ برکت دے گا، 50 لوگوں کو اور روزی ملے گی آپ کے ذریعے سے۔ واپس لے آئے، کہتے آئیں مسجد میں بیٹھیں، لوگوں کے معاملات سنیں اور حل کریں، ہم آپ کا بیت المال سے وظیفہ اور تنخواہ لگا دیتے ہیں۔ کہتے جتنی مدینہ کے ایک مزدور کی تنخواہ ہے اتنی میری تنخواہ مقرر کر دیں، میں ابو بکر کا اتنے پہ گزارا ہو جائے گا۔ ایک شخص نے کہا امیر المؤمنین اگر آپ کا گزارا اس تنخواہ پہ نہیں ہوا تو کہتے پھر میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا، اس لیے کہ اس میں مزدور کا گزارا نہیں ہوتا جس میں میرا نہیں ہو رہا۔